جیسے صحابہ کرام نے محنت فرمائی، نکل گئے اللہ کے راستے میں، محنت کی، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، کہاں کہاں گئے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا احسان صاحب کی جماعت گئی چین 84 کے اندر، اور فرمانے لگے کہ وہاں کینٹون کے اندر مسجد ہمیں نظر ملی، اور اس وقت 84 میں 5000 مسلمان خاندانوں آباد تھے وہاں پر اس مسجد کے اطراف میں۔ کیسے؟ کہا ایک صحابی کی یہاں قبر ہے، پہنچ گئے، صحابی کی قبر بھی وہی ہے، اور کہا میں واپس آیا۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں؟ پتا چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی زندگی میں ہی نکل گئے، سمندر کے راستے سے چین پہنچ گئے، محنت کی، اور پھر خیال ہوا اب واپس مدینے جا کے حضور سے ملاقات کریں۔ راستے میں ایک بندرگاہ، وہاں اطلاع ملی کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خیال آیا کہ اب واپس جا کے کیا کرنا ہے، لوٹے چین کے اندر، پھر گئے، پھر محنت کی، اور وہیں ان کی قبر بنی۔ اور 84 میں وہ مسجد جو بنائی تھی ترکوں نے دوبارہ نئے سرے سے بنائی۔ فرمانے لگے اس وقت 5000 مسلمان گھرانے پھر بھی آباد تھے، محنت کی۔ یہ امت صرف اپنے لیے نہیں آئی ہے، یہ امت اوروں کے لیے بھی ہے۔ اخرجت للناس، انسانیت، انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے ہمیں، انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، انہیں بتانا ہے دنیا کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کس کے لیے ملی ہے، یہ کون ہے جو بتائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے، کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کے ذمہ یہ بات ہے کہ اس دین کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ اگر ایک آیت بھی آتی ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا اس امت کے لیے، امت کے فرد کے لیے، هو اجتباکم، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا ہے تمام انسانوں میں سے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، اور اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ بہترین امت ہے۔ آئی تو سب سے آخر میں ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، حشر کے میدان میں یہ امت چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حیران ہو کر کہیں گے ان کے چہروں کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ کیوں؟ یہ وہ کام کرتی ہے، لیکن اس امت سے کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بہت بڑی غفلت ہو گئی۔ جو کام ہمارے ذمہ لگا تھا ہم اس کو بھول گئے۔ اس پر تو سب سے پہلے ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہم سے واقعی کوتاہی ہوئی، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ٹھیک ہے یہاں کی ضروریات ہیں، یہاں کے تقاضے ہیں، لیکن دنیا کی مشغولی، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک اس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی گئی تھی لیکن ہمیں بنایا آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا ہمارے لیے، ہم آخرت کے لیے۔ اس کے لیے جیسے صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، ایسی ہمیں بھی جانا ہے، مال کی بھی، جان کی بھی قربانی۔ یہ عجیب بات ہے، مال بھی کہیں اور لگ رہا ہے، جان بھی کہیں اور لگ رہی ہے، اور ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید کیا ہے۔ اب یہ مال ہمارا نہیں، یہ جان ہماری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے اور دین پر لگانا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے لگایا؟ ابھی ہم ترکی گئے تھے، استنبول کے اندر صحابی کی قبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی،
تحقیق ہوئی کب آئی ہے؟ اوہو کس زمانے میں آئے جب راستوں کا بھی پتہ نہیں، نہ سامان سفر کچھ، نہ راستوں کا کچھ پتہ، اور سواریاں بھی ایسی نہیں ہیں، اور راستے میں موت کا بھی وقت آ گیا۔ جب انتقال ہونے لگا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 90 سال سے زیادہ عمر ان کی، تو وصیت کی جہاں میری موت آئے وہاں مجھے دفنانا نہیں، بلکہ جہاں تک میری لاش کو لے جا سکو، میری میت کو جہاں تک لے جا سکو وہاں تک لے جانا۔ کیوں؟ تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا، موت آ گئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ اور وہ وہاں پر ترکی میں ان کی قبر ہے استنبول کے اندر، نکل گئے۔ اور کون ہے یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میزبان رسول ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، انصار مدینہ میں سے ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ ترکی استنبول کے اندر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق کے اندر ہے۔ نکل گئے، پھیل گئے، اور ایسی امت کی گاڑی کو دھکا لگایا کہ اب تک یہ گاڑی چل رہی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ تو نکل گئے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر اس وقت کی یہ امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کا صرف 10واں حصہ کر، 10واں بس، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا، صرف 10واں حصہ کرنا۔ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کچھ اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ جو کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے، یہ کراچی کا اجتماع یہ ہے اسی لیے اپنی محنت کو بڑھانے کے لیے۔ ہمیں جو حضرات نے ہدف دیا ہے 4000 جماعتیں دینی ہیں، 30 جماعتیں ملکوں کے لیے، 30 جماعتیں اندرون سال کے لیے، یہ سارا اہداف اس لیے ہے ہم اپنی محنت کو بڑھائیں، روزانہ کی محنت۔ اور پھر جب سے یہ اجتماع تاریخ طے ہوئی ہے، جب سے ہمیں جماعتیں نکالنی ہیں، یہ نکالنا بہت ضروری ہے جماعتوں کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، آپ نے جو تبلیغ کا کام شروع کیا ہے نا، میں بھی اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تبلیغ کا کام سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھو سامنے وہ جو قاری جی حافظ جی بیٹھے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو 3 دن کے لیے جماعت میں نکلنے کے لیے تیار کرو۔ وہ گئے، دیکھا وہ جو حافظ جی تھے نا وہ تو نابینا ہے، لیکن پہنچ گئے ان کے پاس، کیا حضرت جی فرما رہے ہیں آپ کو 3 دن کے لیے جماعت میں جانا ہے؟ کہا حضرت جی فرما رہے ہیں؟ ہاں، کہ میں تیار ہوں۔ واپس آئے، کہا حضرت وہ تو تیار ہو گئے 3 دن کے لیے۔ دیکھا تبلیغ سیکھ لیا آپ نے؟ مولانا الیاس صاحب فرمائیں گے تم نے تبلیغ سیکھ لی، تم نے تیار کر لیا جماعت میں نکلنے کے لیے۔ لیکن وہ صاحب فرمانے لگے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو نابینا ہے، جب نکلیں گے انسان ہے، ظاہر ضروریات ہیں، مسجد میں آنا، وضو کرنا، استنجا کرنا، سونا، کھانا، یہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمانے میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ٹھوکریں کھائے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل کر ٹھوکریں کھائے گا، اللہ کو رحم اور پیار آئے گا، پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہدایت کے لیے یہ ٹھوکریں کھائے گا، پھر اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ یہ کام ایسا ہے، مشقت، مجاہدہ، محنت، قربانی، حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ یہ کام ہے اور یہ امت کے ذمے ہے، ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رحمت کو